اسباب ہیں، لیکن ایک بنیادی وجہ کہ ہم غافل دل کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، توجہ اور انہماک کے ساتھ دعا نہیں مانگتے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ غافل دل کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتا، یعنی بندہ جب تک مکمل توجہ اور انہماک کے ساتھ دعا نہ مانگے اس وقت تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور مقام حیرت و تأسف تو یہ ہے کہ ہمارے ائمہ مساجد میں بعض ائمہ کرام دعا مانگتے نہیں ہیں، دعا کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے طرز کے ساتھ، بڑے انداز کے ساتھ، جیسے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اس طرح طرز لگا کر جو ہے دعا مانگی جاتی ہے، خوبصورت اور حسین و جمیل آواز میں۔ حالانکہ قرآن کو حسن صوت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، یہ قرآن کی تلاوت کو جتنا خوبصورت کر کے پڑھے تو زیادہ ثواب۔ لیکن دعا مانگتے وقت آپ کے الفاظ کے اندر عجز و انکساری ہونی چاہیے، توجہ اور انہماک ہونا چاہیے، سادے الفاظ میں دعا مانگی جائے۔ بعض ائمہ اکرام تو یہ بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں دعا مانگے ہر روز، سنت مسنون دعاؤں کا اہتمام وہ نہیں کرتے، حالانکہ جو برکت مسنون دعاؤں میں ہے وہ دوسری دعاؤں کے اندر نہیں ہے، فرض نماز کے بعد بالخصوص۔ بہرحال تو غافل دعا کو اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم مایوسی کا بہت جلدی شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دعا ہماری قبول ہی نہیں ہوتی تو ہم دعا مانگ کر کیا کریں، کیا فائدہ دعا مانگنے کا؟ حالانکہ دعا کی قبولیت کے 3 درجات ہیں جو متعدد مرتبہ آپ کے سامنے عرض کیے گئے۔ ضروری نہیں ہے کہ دعا کے اندر جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہی آپ کو مل جائے، بلکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک دعا مانگتے ہیں، آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن آپ سے اللہ تبارک و تعالی آنے والے زمانے میں ایک ایسی آفت، ایک ایسی مصیبت کو، ایک ایسی آزمائش کو ٹال دیتے ہیں جو آپ کے لیے بہت بڑا امتحان ہوگا، جو آپ کے لیے بڑی پریشانی کا سبب ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا مانگنے کے نتیجے میں وہ مصیبت آپ سے ٹال دی، وہ آفت اور وہ بلیات آپ سے اللہ تبارک و تعالی نے ختم فرما دی۔ یہ بھی دعا کی قبولیت ہے۔ اور دعا کی قبولیت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے جو دعا مانگی بعین ہی آپ کو وہی دعا، اس دعا کی قبولیت مل گئی، وہی چیز آپ کو مل گئی جو آپ نے دعا میں مانگی، یہ بھی دعا کی قبولیت ہے۔ لیکن دعا کی قبولیت کا سب سے زیادہ افضل ترین درجہ یہ ہے کہ آپ کی دعا نہ دنیا میں قبول ہوئی، نہ دنیا میں آپ سے کوئی آفت ٹلی، نہ کوئی مصیبت ٹلی، بلکہ یہ دعا آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے آپ کے لیے یہ دعا ذخیرہ کر دی۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کے سامنے اپنی غیر مقبول دعائیں آئیں گی تو انسان اس وقت تمنا کرے گا، آرزو کرے گا، خواہش کرے گا کہ کاش کہ دنیا کے اندر میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی اور آج روز محشر اللہ تعالیٰ میری ساری دعاؤں کو قبول فرما دیتا، کیونکہ اس وقت انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ دنیا میں تو ہم کسی نہ کسی طرح اپنے مسائل حل کر ہی لیتے ہیں، نہ بھی حل ہو تو وقتی مصیبت آئے گی، وقتی پریشانی آئے گی، ٹل جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی مصیبت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور آخرت کے جو انعامات ہیں وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ۔ لیکن بالفرض محال اگر ہماری دعا کسی بھی درجے میں قبول نہیں ہو رہی ہے، کسی بھی درجے میں قبول نہیں، پھر بھی دعا مانگنے کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ توجہ کے ساتھ بڑی اہم بات عرض کرنے لگا ہوں کہ بالفرض محال اگر ہماری دعا قبول نہیں بھی ہوتی، کسی بھی درجے میں قبول نہیں ہوتی، جو 3 درجات ہیں دعا کی قبولیت کے، کسی بھی درجے میں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، پھر بھی دعا مانگنا فائدے سے خالی نہیں۔ اب یہ بات میں اپنی طرف سے کہوں تو چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی، اس لیے یہ بات جو میں آپ کے سامنے نقل کرنے لگا ہوں، یہ بات حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے، جو دارالعلوم انڈیا میں ہے، اس کے سابق مدرس اور سابق محتمم تھے۔ انہوں نے لکھا کہ اگر دعا قبول نہ بھی ہو تو پھر بھی دعا مانگنے کا بہت بڑا فائدہ انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ دعا مانگنا عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، حدیث مبارکہ ہے، صاف اور صریح حدیث مبارکہ ہے اور صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ دعا عبادت کا مغز اور دعا عبادت کا خلاصہ ہے۔ تو عبادت کی توفیق کا مل جانا یہ بھی بہت بڑا انعام ہے۔ عبادت کی توفیق کا مل جانا یہ کسی انعام سے کم ہے، بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو عبادت کی توفیق نہیں ملتی،
اور انہیں عبادت کرنے کا موقع نہیں ملتا. آپ کو کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا جیسی عبادت کی توفیق تو عطا فرما دی ہے. تو یہ تھوڑا انعام ہے؟ یہ کوئی چھوٹا انعام ہے؟ تو اس لیے دعا جو ہے یہ انسان کو کبھی بھی ترک نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دعا کا ہمیشہ مستقل بنیادوں پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی درجے میں انسان کی دعا کو قبول فرمائی دیتے ہیں. اور اگر بالفرض محال دعا قبول نہ بھی ہو تو کم از کم دعا مانگنا ایک عبادت ہے. عبادت کی توفیق دوبارہ انسان کو ملی جائے.